بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر امان۔ خواتین و حضرات، میں کوئی پی ایس پی کلاس کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ ہی میں جنہیں عرف عام میں نوری مخلوق کہا جاتا ہے ان کا کوئی نمائندہ ہوں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں صرف اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک اسپوکس پرسن بھی ہوں، نمائندہ بھی ہوں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا اچھا چہرہ، پولیس کا ایک خوبصورت کام پبلک کو پیش کیا جائے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیفینڈ کروں صرف ان چیزوں کو کہ جو حق سچ کی باتیں ہیں، کبھی غلط ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا، جو برائیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ کچھ عوام الناس تک پہنچاؤں جو عوام الناس تک پہنچنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ایک ویلاگ نظر سے گزرا جس میں ہارس رائڈنگ کو لے کے ہمارے ایک معزز ساتھی نے، ہمارے ایک معزز دوست نے بڑی تنقیدی گفتگو کی، اور گویا مجھے کچھ یوں محسوس ہوا اس ویلاگ کو سن کے کہ جیسے یہ کوئی مجرا وغیرہ کی کوئی محفل برپا ہو گئی ہے اور کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو گئی ہے جس کی نسبت یہ گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ خواتین و حضرات وہ گفتگو تھی ہارس رائڈنگ سے متعلق، وہ گفتگو تھی گھوڑوں سے متعلق۔ خواتین و حضرات، اگر آپ میں سے وہ لوگ، چونکہ میں ذاتی طور پہ گھوڑ سوار ہوں، بلکہ ہم میاں بیوی دونوں ہی گھوڑ سوار ہیں اور رائڈنگ کا شوق بھی رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت گھوڑوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں، سب سے پہلے میں اس جو تنقیدی گفتگو کی گئی ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ آپ نے سنا تو ہوگا، میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یاد کروا دوں کہ کہتے ہیں کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جی، یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ مرد اور گھوڑا اگر آرام طلبی کی طرف چلے جائیں، اگر ان کو ان کے مسکن تک پابند کر دیا جائے، اگر ان کو سلا دیا جائے یا وہ بستر کی نظر ہو جائیں، تو یقیناً وہ نہ صرف بیمار ہو جائیں گے بلکہ وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ گھوڑے کی نسبت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج کل کا جو موسم ہے، شدید حبس ہے، گرمی ہے، اس موسم میں گھوڑوں کو یا تو صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ایکسرسائز کروائی جاتی ہے یا پھر غروب آفتاب کے بعد ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ تو جو مناسب وقت گھوڑ سوار جس مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں، وہ مناسب وقت ہے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب پو پھٹتی ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد، وہ جو ایک ہلکی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، موسم میں بھی تھوڑی خنکی ہوتی ہے، اور جو تمازت ہے وہ اتنی شدید نہیں ہوتی کہ وہ انسان کو یا جانور کو تکلیف پہنچائے، تو گھوڑوں کو اس وقت پہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ میں اس میں شامل کر دوں لاہور پولیس کا ہارس رائڈنگ کلب۔ دیکھیں، لاہور پولیس ہارس رائڈنگ کلب کی ذمہ داری سونپی گئی، افسران نے کوشش کی، وہ ذمہ داری سونپی گئی انسپیکٹر قمر عباس کو۔ جب قمر عباس لاہور پولیس ہارس رائڈنگ کلب کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وہاں تشریف لے گئے تو ان کے علم میں آیا کہ یہاں 30 کے قریب گھوڑے ہیں، جس میں سے 20 گھوڑے جو ہیں وہ تو استعمال کے قابل ہیں اور وہ ان پہ رائڈنگ کی جا سکتی ہے، جبکہ 10 گھوڑے جو ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ اب قریب المرگ ہیں۔ چونکہ قمر عباس ہارس رائڈنگ کی نسبت بچپن سے جانتے ہیں، وہ فیملی ان کی ہارس رائڈنگ کی شوق رکھتے ہیں، ان کے والد ہارس رائڈنگ کرتے تھے، اور گاؤں کا ماحول اور گاؤں کے لوگ ویسے بھی ہارس رائڈنگ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو قمر عباس صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں پھر پولیس ٹریننگ سکول میں، پولیس ٹریننگ کالج میں انہوں نے جو سبجیکٹ لیا تھا وہ بھی ہارس رائڈنگ تھا، اور ہارس رائڈنگ پہ انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کی پولیس ٹریننگ کالج میں، اور اس پہ ایک باقاعدہ مقالہ بھی لکھا، وہ پڑھنے لائق ہے، اس وقت اس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ گھوڑا وہ جانور ہے کہ جس کی قسم خالق کائنات نے
اس کے سموں کی قسم. اور مطلب غرض کے رب کائنات نے, مالک کائنات نے گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کی قسم بھی کھائی ہے. گھوڑا ایک نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی ہے. گھوڑا ایک ایسا کمپینین ہے کہ جس کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ملتی ہیں. اب گھوڑے کی نسبت میں جو گزارش کر رہا تھا کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے, اور وہ ایکسرسائز وہی کروائے گا جو خود بھی ایکسرسائز کرے گا, جو خود بھی تکلیف برداشت کرے گا, جو خود الگ صبح اٹھے گا. اب اس موسم میں چونکہ قمر عباس صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی, وہ چلے گئے ایک پولیس اسٹیشن کے SHO کے طور پہ, تو جو گھوڑے تھے وہ ان کو پھر لاوارث چھوڑ دیا گیا. اور خواتین و حضرات ہوا کیا, گرمی بڑی شدید ہے, اور میں اس حبس کے موسم میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, تو معافی دیجیے گا اگر آپ کو کچھ تھوڑی چہرے پہ یا ادروائز کچھ گھبراہٹ محسوس ہو. تو قمر عباس صاحب نے جب اب دوبارہ وہ ہارس رائڈنگ اسکول کی باغ ڈور سنبھالی تو 5 سے زیادہ گھوڑے جو تھے وہ قریب المرگ پہنچ چکے تھے. ان کے ٹیسٹ کروائے گئے. جب ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تو دیکھیں, گھوڑے کو اگر آپ آرام کی طرف لے جائیں, گھوڑے کو اگر آپ سلا دیں, گھوڑے کو اگر آپ ریسٹ دے دیں اور اس کی پراپر ڈیلی ایکسرسائز نہ ہو, تو اس کے خون میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن سے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کے پاؤں ضائع ہو جاتے ہیں, اس کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, اس کے سم خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ رائڈنگ کے قابل نہیں رہتا, اور بالآخر وہ مر جاتا ہے. تو قمر عباس صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ اتنے گھوڑے جو ہیں یہ بیمار ہو گئے, اور اس کی وجہ یہ ہماری آرام طلبی, ہماری ہڈ حرامی. دیکھیں خواتین و حضرات, ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے تنخواہ لینے کا شوق رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام نہ کریے تیلے دا تے کریے میلا میلا. ہم یونیفارم پہننے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں, ہم ڈیوٹی پہ بر وقت پہنچنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں, اور آرام طلبی کا ہمارا ہر ادارہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لینے کا شوق رکھتا ہے. گھوڑ سواری کی نسبت میں گزارش کر دوں کہ جب سے ماڈرن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں اور اس قسم کی سواریاں جو تھیں وہ پولیس میں انٹروڈیوس ہو گئی, تو گھوڑ سواری کو نظر انداز کر دیا گیا. وہ رائڈنگ سکول کی حد تک محدود ہو گئے, اور جو گھوڑ سواری والا عملہ تھا, جو رائڈر تھے ہمارے, جو سوار کانسٹیبلز تھے, وہ بھی آرام طلب ہو گئے, اور ان کو رج کھانے کی مستیاں ہو گئیں, تو وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے گھوڑے بیمار ہونا شروع ہو گئے. جب ایک چاقو چوبند شخص کو ان کی باغ ڈور سنبھالنے کا موقع ملا, تو وہ نہ صرف وہ گھوڑے ایک دفعہ دوبارہ تر و تازہ ہو گئے, وہ ایک دفعہ دوبارہ جوان ہو گئے, بلکہ وہ سارے کے سارے 30 کے 30 گھوڑے رائڈنگ کے قابل ہو گئے. اور اب پھر سے 5 گھوڑے جو ہیں وہ بیمار ہیں, چونکہ قمر صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی تھی. بہرکیف تھینکس ٹو اللہ آلمائٹی, مجھے نہیں پتا کہ پوسٹنگ میں قمر صاحب کو فائدہ تھا یا ہارس رائڈنگ اسکول, ہارس رائڈنگ کلب کے انچارج ہونے میں ان کو بینیفٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس قسم کا وہ شوق رکھتے ہیں تو وہ ہارس رائڈنگ کلب کے انچارج کی حیثیت سے بہت پرسکون وقت گزار رہے ہوں گے. اب آ کے انہوں نے ان گھوڑوں کو دوبارہ سے نئی زندگی کے لیے اللہ کریم سے دعا بھی کر رہے ہیں, اور پھر ان کی پراپر دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں. ارلی مارننگ فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی جان کو بھی تکلیف دیتے ہیں, اور وہ ہارس رائڈنگ کلب پہنچتے ہیں, اور وہاں پہنچ کے وہ گھوڑوں کی ایکسرسائز انہوں نے باقاعدگی سے کروانا شروع کر دی ہے تاکہ گھوڑے چاقو چوبند رہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری جانب, ہمارے جتنے بھی کھیل ہیں, ہاکی لے لیں, کرکٹ لے لیں, اولمپکس کے جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹکس کے سارے جو ہمارے کھیل ہیں, باسکٹ بال ہے, والی بال, مطلب جتنے بھی ہمارے کھیل ہیں, ان کے حضور والا کوچ ہوا کرتے ہیں. بڑے سے بڑا بہترین کھلاڑی جو ہے اس کو بھی کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ لاہور پولیس کا جو رائڈنگ کلب ہے, اس کے علی بابر الپا ایچسونین ہیں, ہارس رائڈنگ کے ایکسپرٹ ہیں, انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں, اور بہترین نیزہ باز ہیں. مطلب وہ گھوڑ سواری کے متعلق بہترین مشاق انہیں کہا جا سکتا ہے. تو لاہور پولیس ہارس رائڈنگ کلب کے جو جوان ہیں ہمارے, جو سوار کانسٹیبلان ہیں, ان کی نیزہ بازی کی ٹیم انہوں نے تیار کی, اور ایک مدت کے بعد
جو ہمارے نیزہ بازی کے مقابلے ہوئے ٹینٹ پیکنگ کے، اس میں لاہور پولیس کے گھوڑوں نے اور سواروں نے حصہ لیا، وہ سارا صحرا علی بابر الپا کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ شاہد ہے، نہ میں پنجاب کانسٹیبلری کے خرم صاحب کو جانتا ہوں، نہ میری ان سے کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی، نہ میں علی شیان کو جانتا ہوں، نہ میری زندگی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ویلاگ جو میرے قابل دوست نے کیا ہے، اس کے بعد میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ ویلاگ میری نظر سے گزرا، مجھے جو اپنے طور پہ تجربہ تھا، جو خود سے مجھے علم تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جو علی شیان کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ علی شیان جیسے قابل بہترین گھوڑ سواروں کی پولیس ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے۔ اب وہ اپنی گفتگو میں بڑی چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا جی وہ جناب حکم دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے احکامات دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ، وہ جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ عجیب و غریب قسم کے احکامات دے رہے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے کوئی ناجائز ڈیمانڈ کر لی ہے۔ تو وہ ڈیمانڈ کیا تھی کہ صبح فجر کے ٹائم پہ سب کے سب گھوڑ سوار پراپر یونیفارم میں گھوڑوں کو لے کے ہارس رائڈنگ اسکول میں حاضر ہوں گے تاکہ گھوڑوں کو پراپر ایکسرسائز کروائی جا سکے۔ وہ علی شیان چونکہ بہترین گھوڑ سوار ہیں، وہ رائڈرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری ہڈ حرامی اور حرام خوری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے بس میں ہو تو ہم سارے کے سارے گھوڑوں کا چارہ بھی خود کھا جائیں اور ان کو بھوکوں مار دیں۔ خواتین و حضرات، میں اپنے فاضل دوست کو، اپنے قابل دوست کو اپنے اس ویلاگ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہارس رائڈنگ کا جو ایک دوبارہ نئے سرے سے کلب بنائے جا رہے ہیں اور جو ہارس رائڈنگ کی تربیت گاہوں کا جو انیشیٹو لیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی طرف سے، خدا را عہدے تے ہاتھا ہولا کرو۔ علی شیان جیسے مشاق نوجوانوں کی پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہارس رائڈنگ کے حوالے سے اشد ضرورت ہے۔ اسی طرح سے علی بابر الپا جیسے بہترین گھوڑ سواروں کی پنجاب پولیس کو، پاکستان پولیس کو اشد ضرورت ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بہترین ماہر گھوڑ سوار مفت میں اپنا وقت ضائع کر کے پولیس کے سوار کانسٹیبلان کو تربیت دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علی بابر الپا اور علی شیان کی بڑی مہربانی ہے، بڑی نوازش ہے کہ انہوں نے لاہور پولیس کے رائڈنگ کلبز کو اور پنجاب پولیس کے رائڈنگ کلبز کو، پنجاب کانسٹیبلری کے رائڈنگ کلب کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے اپنا وقت دیا ہے، بلکہ اپنا قیمتی ترین وقت دیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم پولیس والوں کو ہڈ حرامی چھوڑنی پڑے گی، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی، تاکہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ بہترین طریقے سے عوام الناس کی خدمت بھی کر سکیں اور ایک بطور نمونہ ایک خوبصورت تصویر بھی دکھائی جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔